شفاعت کا واجب ہونا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو اللہ سے میرے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلح رحمی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلح رحمی کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ چہرے کی کشش کے لیے جب بھی آئینہ دیکھیں یا منہ دھوئیں تو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے پھونک دیا کریں۔ اگر ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھ چہرے پر پھیر لیں تو زیادہ اثر ہوگا۔ اس عمل سے چہرے پر انوکھی تازگی، سکون اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، نہایت آسان اور مصنوعی کریموں سے نجات دلانے والا ہے۔ ایک اور آزمودہ اور اپنا تجربہ شدہ عمل بھی عبقری کے توسط سے درج کیا جاتا ہے۔ جب بھی کپڑے پہنیں یا بال سنواریں یا آئینہ دیکھیں یا کوئی بھی بناؤ سنگھار کریں تو منہ میں بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا حول۔ جب بھی کپڑے پہنیں یا بال سنواریں یا آئینہ دیکھیں یا کوئی بھی بناؤ سنگھار کریں تو منہ میں بسم اللہ ماشاء اللہ
لا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ اس سے نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی اور آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا اور چہرہ بھی خوبصورت اور پرکشش ہوگا، لباس میں بھی برکت ہوگی۔ غرض یہ کہ حفاظت اور برکت کے لیے بہترین اور لاجواب قرآنی دعا ہے۔